بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف قراقرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ضلع گانچے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اس موسم میں دنیا کے مختلف ممالک سے سیاح آتے ہیں، اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ضلع گانچے کے دورے پر ہیں ہمارے ساتھ صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد جناب انور رضا صاحب، جو میرے دائیں سائڈ پہ تشریف رکھتے ہیں، اور میرے بائیں سائڈ پہ تشریف رکھتے ہیں سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں۔ یہ بلتستان کے مختلف علاقوں کا وزٹ کرنے کے بعد آج ضلع گانچے پہنچے ہیں۔ تو گفتگو شروع کرتے ہیں صدر پریس کلب انور رضا صاحب ان سے۔ انور رضا صاحب، بہت شکریہ آپ کی وقت کا۔ بتائیے کہ کیسا رہا، کہاں کہاں دورہ کر چکے ہیں اور کیا کیا نظارے کیے ہیں اب تک؟ رضا بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ میں بلتستان کے حوالے سے اپنے دوستوں کو آگاہ کر سکوں۔ آفیشیل ایک میٹنگ تھی، ہماری کانفرنس تھی حسین صاحب کا۔ ہم نے وہاں پہ پہلے تو اس کانفرنس میں شرکت کی، اس کے بعد پھر ہم نے تمام بلتستان کے جو 4 اضلاع ہیں ان کا دورہ کیا۔ آج جیسا آپ نے بتایا کہ ہم گھانچے اور خپلو کے ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے، یہاں پر گاؤں ہے جو سیلنگ، وہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ امیزنگ، دیٹس ویری امیزنگ۔ جب ہم دیوسائی گئے، اس کی اپنی ایک جادوئی ایک شہر تھا اس کا، وہ ہم نے بڑا محسوس کیا۔ وہاں پہ ہم جو 500 سال پرانا ایک چراگاہ تھی وہاں پر بھی گئے، پھر ہم آگے سورسل لیک پر بھی گئے، اسکردو تک گئے۔ آج اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ بلند و بالا پہاڑ ہیں، صاف شفاف نیلا پانی ہے، پھر لش گرینری ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اتنا اچھا لگا یہاں پر آ کے، اور سب سے بڑی بات جو لوگوں نے ہمیں محبت، پیار اور خلوص دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ اور یہ ہمارا جو وزٹ تھا، ویسے تو آفیشیل وزٹ تھا لیکن ہم نے بڑا لرن کیا یہاں سے، بہت اچھی یادیں لے کر جا رہے ہیں۔ اور قدرت کو اگر آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، دیکھنا ہے، قدرت کے قریب جانا ہے، جس سے آپ کو اسپریچول ایک طاقت بھی ملتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے مقامات پر ضرور آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سردار صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کیا پایا کہ اس علاقے کی کیا خاص بات آپ کو لگی جس سے ہم سمجھیں، یا جو لوگ آپ کو دیکھیں گے وہ ان سے آپ سے یہ پوچھیں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز کیا تھی؟ شکریہ فدا صاحب۔ ایک تو یہ کہ آپ کا شکریہ، محبتیں دینے کا شکریہ۔ آج آپ کی گانچے ضلع کی دھرتی پہ آئے، آپ لوگوں نے بڑا پیار دیا، عزت دی، آپ کا شکریہ۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میرا یہ پہلا وزٹ ہے، جس طرح ابھی انور بھائی بھی بتا رہے تھے اسکردو کا، بلتستان کا۔ اس وزٹ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور قدرت کو ہم نے قریب سے ہو کے دیکھنے کا موقع ملا جب دیوسائی کی اونچے پہاڑوں پہ گئے، جہاں پہ سکوت ہے، خاموشی ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے۔ اسی طرح جب آپ کی گھانچے کی طرف آئے، میرے بیک سائڈ پہ اس وقت ہمیں سیاچن کے پہاڑ ہے، مشبروم ہے، میرے بالکل لیفٹ پہ دریائے سوک ہے جو جا رہا ہے، جا کے پھر انڈس کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ کافی خوبصورتی ہے، اور یہاں پہ آپ کو جب صبح پرندوں کی چہچہاہٹ نظر آتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ خدا کی حمد و ثنا کریں۔ اور جو واقعی ایک جنت ہے پاکستان کے اندر، میں سمجھتا ہوں بلتستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ اس ایریا کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچائے، ایکسپلور کیا جائے، تاکہ ہماری جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ بھی بڑھے، اس میں سے ہمارے ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی آئے، پلس اس میں جو انٹرنیشنل جو ہماری کمیونٹی ہے، جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے، جو چاہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ آئے، شور شرابے سے نکل کے، جہاں پہ زیادہ کمرشلائزیشن ہو رہی ہے وہاں سے نکل کے ایسی جگہوں پہ آئیں، تو میرا خیال ہے اس کے لیے بلتستان از ون آف دا بیسٹ ایگزامپل، جہاں پہ آپ کو انٹرفیتھ ہارمونی بھی نظر آتی ہے، اس خطے کے اندر آپ کو امن بھی نظر آتا ہے، اس خطے کے اندر آپ کو پیار بھی نظر آتا ہے، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں، پیار دینے والے لوگ ہیں۔ سردار صاحب، یہاں پر آ کے جو بھی آتے ہیں اس علاقے کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، تو آپ اگر اس علاقے میں آپ نے مختلف علاقوں کا آپ نے وزٹ کیا ہے، تو یہاں کے علاقے کے مسائل پر بہت کم لوگ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ سے اگر کہا جائے کہ کون سی ایسی ڈیفیکلٹیز ہیں جو یہاں کے لوگ فیس کر رہے ہیں جنہیں فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا جی۔ گریجولی جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے، کمرشلائزیشن ہو رہی ہے، بہت سارے گیسٹ ہاؤسز آ رہے ہیں، بہت ساری آپ کی پلاننگ کی مجھے لگ رہا ہے کئی جگہوں پہ کمی ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پراپر اس کی پلاننگ کی جائے پورے ایریاز کی، اور وہاں پہ یہ مارک کیا جائے کون سا ایریا آپ ٹورسٹ کے لیے ڈکلیئر کریں جہاں پہ آ کے ٹورسٹ قیام کر سکے، پلس جو آپ کے ایریاز ہے، جس طرح خپلوں کی ایگزامپل دیتا ہوں، خپلوں کے اندر میں نے فیل کیا کہ یہاں پہ سینیٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کی پوری جو ڈمپنگ پیڈ بنے ہوئے جگہ جگہ پہ پولوشن پھیلی ہوئی ہے، وچ از ناٹ گڈ، اور وہ جو
ایک خوبصورتی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. تو میں یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی، چیف منسٹر سے بھی، جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور اللہ میاں کی ایک آپ کو نعمت ہے. ضرورت ہے کہ اس وقت جو اس طرح کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں، آپ کا رورل ایریاز ہے، یہاں پہ ہیلتھ کا نظام مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے علاوہ مجھے راستے میں کہیں ایسا کوئی ہاسپٹل نظر نہیں آیا جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آ جائے یا کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو آپ اس کو کہاں پہ لے کے جائیں گا. میرے خیال میں ہیلتھ کے سیکٹر کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو ایک اور مجھے جو نظر آتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے کہ آپ کی رورل اینڈ اربن ٹرانسپورٹیشن کو آپ کیسے مینیج کریں گے کہ نہ تو پولوشن ہو، نوائز فری آپ کا ہو تاکہ انوائرمنٹ بھی پلیوٹ نہ ہو. یہ وہ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ مسائل ہیں، اور جب بھی یہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کوئی پلاننگ کرنے جا رہی ہے تو کنسیڈر کرے کہ جو آپ کا اس وقت ایکو سسٹم ہے اس علاقے کا وہ کمپرومائز نہ ہو، آپ کی وائلڈ لائف کمپرومائز نہ ہو. آپ اس پورے علاقے کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں، اس طریقے سے اس کی پلاننگ کریں کہ آپ اس علاقے کی بیوٹی کو کمپرومائز نہ کریں اور اس کی خوبصورتی کو، اس کی جو ایک نیچرل وہ ہے اس کو آپ کمپرومائز نہ کریں. اس سلسلے میں ظاہر ہے آپ بھی یہاں پر کے دورے پر ہیں، تو پولیٹیشین سے آپ کی کسی پولیٹیشین سے بات ضرور ہوئی ہوگی، تو ان کا کیا رسپانس تھا، کس سے ملاقات ہوئی اس سلسلے میں بات چیت ہوئی؟ کیونکہ ہماری جو کانفرنس تھی یہ پیورلی حسین صاحب کا ایک ایسی تھی جو کہ انٹرفیئر تھامنے کی تھی. میری اس طریقے کی کسی پولیٹیکل فورس سے ملاقات نہیں، البتہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ملاقات ہوئی ہے. بٹ میں جب ون سے گو بیک تو آئی ول ٹرائی کہ جو ہماری فیڈرل لیول کی گورنمنٹ ہے جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو جہاں پہ میں نے مسائل دیکھی ہیں میں ان مسائل کو ان تک ہائی لائٹ کروں، نشاندہی کروں، جا کے ان کے سامنے لے کے آؤں تاکہ جب پلاننگ کرنے جا رہے ہیں، اور خاص کر اب دیکھیں اگلا جو دور آ رہا ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا ہے جہاں پہ پاکستان نے 2030 تک اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جتنے 17 گولز ہیں ہم نے سارے اچیو کرنے. اس میں سمجھتا ہوں کلائمیٹ چینج اس وقت سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے، ہمارا پانی اگر ضائع ہو رہا ہے، اگر ہماری ڈیفورسٹریشن ہو رہی ہے یا ہماری کنزرویشن نہیں ہو رہی ہے، ہمارے پہاڑ گر کے نیچے ہو رہی ہے، ڈیسلٹ ہو رہا ہے، سلٹنگ ہو رہی ہے، تو ان سب چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا ہوگا کہ کیا ہمیں واقعی یہاں پہ الیکٹریسٹی کے پول دینے ہیں، یا اس کی بجائے اگر ہم کوئی ایسا پلان کر لیں کہ ایک آبادی کو رادر کے ہم الیکٹریسٹی کے پول دیں، وہاں پہ ہم سبزی توانائی کو دے دیں، وہاں پہ ہم ہائیڈرو پاور دے دیں. سو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کاسٹ افیکٹو بھی ہو، لانگ ٹرم بھی ہو، اور سب سے زیادہ آپ کی اس نیچرل بیوٹی کو کمپرومائز نہ کریں. ٹھیک ہے سردار صاحب، انور اسد صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، چونکہ آپ کا تعلق قلم قبیلے سے ہے، آپ کی یہاں پہ قلم قبیلے کے لوگوں سے ڈیفینیٹلی ابھی بھی کچھ ساتھی یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو ان کے مسائل آپ نے ضرور سنے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگا کہ سب سے زیادہ کیا چیز یہاں کے قلم قبیلے کے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہیں؟ فدا، جو میں اپنی کمیونٹی کی بات تو بعد میں کروں گا، میں پہلے یہاں پہ بتاؤں کہ مجھے جو محسوس ہوا یہاں پر لوگوں کے جو مسائل تھے ان میں سے ایک بڑا مسئلہ بجلی کا نہ ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پن بجلی کا پروجیکٹس لگ سکتے ہیں، گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس سے زیادہ ضروری میں جسے سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو آئینی حق دینا چاہیے. دیکھیے، جب آپ کے پاس آئینی حق ہوگا تو لوگوں کو اپنے رائٹس لینے میں زیادہ آسانی ہوگی. سڑکوں کا جال بچھا میں نے دیکھا، لیکن ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ کمی ہے، چونکہ اس کمی کی وجہ میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ ہے. ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اثر ہے یہ علاقہ، تو اگر ہم اس کی امپورٹنس دیکھیں جغرافیائی حیثیت سے بہت زیادہ ہے. تو گورنمنٹ کو سیاحت کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ اس کا ٹورزم کو بڑا فروغ دے تو $بلین جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے، اور اس سے اس علاقے میں ترقی آئے گی. اور اگر آپ نے قلم قبیلہ کی بات کی تو میں نے اسکردو کے جو ہمارے پریس کلب کے لوگ تھے، دوست تھے، پریزیڈنٹ تھے، ان سے ملاقات کی، تمام صحافیوں سے ملاقات کی. اسپیشلی میرے ساتھ قاسم بٹ صاحب بھی موجود ہیں، ذوالفقار شگری صاحب ہیں، اور بہت سارے دوستوں نے، نثار عباس صاحب تھے، باقی تمام دوست جتنے بھی جرنلسٹ ہیں انہوں نے بہت محبت دی، اور وہ محبت ہمارے دل پر نقش ہو چکی ہے. یہاں پر جو میں نے ان کا مسئلہ دیکھا وہ یہ تھا، یہاں پر لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، لٹریسی ریٹ بھی 99% ہے. جو جرنلسٹوں کے مسائل ہیں ان میں سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کام کرنے والے کسی بھی شخص کو کوئی اون نہیں کرتا اس کا ادارہ. وہ اپنے ہی وسائل کے ذریعے دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پر رپورٹنگ کرتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر رپورٹنگ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جرنلسٹوں پر. یہاں پر جو پریس کلب ہے اس کو، جو جی بی گورنمنٹ ہے، انہیں چاہیے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو پریس کلب کو بڑا یونیک قسم کا بنانا چاہیے.
सेकंड थिंग इज़ कि आप लोगों के लिए रिहायशी मनसूबा बनाना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों में रिहायशी मनसूबे हैं जर्नलिस्टों के लिए, आप लोगों के लिए भी होने चाहिए। तीसरी बात कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, अखबारात हैं, उन्हें कम से कम इन सहाफ़ियों को पे करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप लोगों को पर मंथ सैलरी पे करेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ से आप बेहतर तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को भी हाईलाइट कर सकेंगे, यहाँ के लोगों की खिदमत भी कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात माशी तौर पर आप भी मजबूत होंगे, क्योंकि अगर माशी तौर पर आप मजबूत नहीं होंगे तो आप तख्लीकी काम कर नहीं सकते। बहुत खूबसूरत है जी भी, और मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पर नहीं आए उन्हें एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। जब आप आएंगे आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे, आप दुनिया के दूसरे बाकी जो खूबसूरत ममालिक हैं उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन इसको साथ साथ ये ज़रूरी है कि हुकूमत वक्त को तवज्जो देने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, एजुकेशन रेट बड़ा अच्छा है। तो जब हुकूमत यहाँ पर तवज्जो देगी तो मैं समझता हूँ कि ये इलाका भी तरक्की करेगा और गवर्नमेंट भी तरक्की करेगी। अनवर साहब, ये बताइए कि बीइंग प्रेस क्लब, सदर प्रेस क्लब, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर स्पेशल ब्रांच वाले सहाफ़ियों से उनके पर्सनल डेटा, इंतहाई पर्सनल, जो इनके बीवी बच्चों के नाम, उनकी जायदाद की तफसीलात, क्या इस्लामाबाद में भी कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल मौजूद है कि सहाफ़ियों से इस किस्म के मालूमात कलेक्ट करते हों एजेंसियाँ, जो ब्रांच वाले वहाँ पे भी हालांकि मौजूद होते हैं? देखिए फ़िदा, आप ख़ुद भी इस्लामाबाद में काम करके हैं, आपने देखा कि हमने हमेशा आज़ादी इज़हार राय से मुताल्लिक बहुत काम किया है। हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एक हिस्ट्री है, अभी 50 साल उसकी एक बुक भी आई है, वो भी आप देखिएगा। मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह के जो इक़दामात हैं वो आज़ादी इज़हार राय के मुनाफी हैं। मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ को दबाने की एक कोशिश है। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप जो जर्नलिस्ट है उसका पर्सनल डाटा, उसकी फैमिली का आप हासिल करें। इस्लामाबाद में भी ऐसा होता है, लेकिन वो छुपे, वो सिर्फ जर्नलिस्ट को उसका फ़ोन टैप कर लेते हैं, या उसको वैसे कभी अगर कोई हुकूमत को अच्छा ना लगे तो उसको हिट कर दिया, उसको किसी अखबार से निकलवा दिया, या उसे ऑफ एयर कर दिया। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन पर्सनल डाटा किसी जर्नलिस्ट का या उसकी फैमिली का ये वैसे ही आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है। मैं इसकी मज़म्मत भी करता हूँ, और बिल्कुल मैं फेडरल में डेफिनेटली जो कंसर्न लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनसे बात भी करूँगा कि ये हक़ किसी भी एजेंसी को हासिल नहीं कि वो किसी भी जर्नलिस्ट का या उसकी फैमिली का डाटा हासिल करे। ये आपके नॉलेज में ये बात आई थी इससे पहले, या मेरे सवाल से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है? चूँकि मेरा ये पहला विज़िट है स्कर्दू का, और यहाँ पर हम चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शिरकत के लिए आए थे, तो आपने पहली मरतबा मुझे ये बात बताई। और इससे पहले आप देखिए जीबी के बहुत सारे दोस्त जो हमारे इस्लामाबाद में काम करते हैं, कभी किसी ने इसका इजहार नहीं किया। आपने आज इसकी बात किया, और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि मैं फेडरल में जाके इसकी बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है, और ये लोगों की आवाज़ को दबाने की एक साइंटिफिक कोशिश है, जिसकी मैं मज़म्मत भी करता हूँ, और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करूँगा और कंसर्न पीपल से बात भी करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सवाल पहले हो रहा था कि चूँकि आप दौरे पर हैं, ये तो सहाफ़ती बात हो गई, यहाँ पर इलाक़ों का अगर मवाजना किया जाए कि आप चारों अज़ल्ला के इलाक़ों को विज़िट कर चुके हैं, तो किस तरीके से कंपेयर करना चाहेंगे? देखिए, स्कर्दू के 4 अज़ला हैं। देवसाई एक अपनी उसकी हैसियत है, वहाँ पर बुलंदो बाला पहाड़ भी हैं, 14,000 फीट की बुलंदी भी है, वहाँ पर दरिया भी है, ग्रीनरी भी है। अब मैं घांचे बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे सिलिंग जो एक गांव है, बहुत पुराना गांव है, यहाँ मैंने देखा है पहाड़ भी हैं, पानी भी है, लश ग्रीनरी भी है, हर चीज़ मौजूद है। तो इसी तरह यहाँ पर किले भी हैं, हर एक की अपनी हैसियत है, अपनी जगह है। मैं ओवरऑल अगर आपको बात करूँ तो जीबी तमाम ही बहुत खूबसूरत है। स्कर्दू के लोग बड़े प्यारे, बड़े खलूस वाले, बड़े मोहब्बत वाले हैं। देखिए, आप यहाँ सर इस चीज़ों को आपने स्मोक कर अपनी आंखों में लेकर जाना है। हमने पिक्चराइजेशन भी की है, वीडियोस भी की हैं, वीलॉग भी किए हैं, लेकिन जो चीज़ याद रह जाती है वो है लोगों की मोहब्बत और लोगों का प्यार। और मैंने देखा कि स्कर्दू में जो देखने वाली चीज़ थी, जो बाकी मैं समझता हूँ मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, कि आप लोगों का सोशल सिस्टम बड़ा मजबूत है। आप लोग सोशल सिस्टम की वजह से जुड़े हुए हैं। किसी का गम, एक का गम सबका गम होता है। और फिर एजुकेशन बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैंने देखा कि यहाँ पर अगर कोई किसी होटल में भी कोई काम कर रहा है, मैंने जब उससे पूछा तो उसने भी मास्टर्स किया हुआ था। ये बड़ी अच्छी बात है। और इससे अच्छी बात यह है कि आपके यहाँ ख़वातीन को, बच्चियों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और उनको तालीम से रोका नहीं जाता। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ा लिबरलिज़म है। मैं चाहता हूँ कि ये बड़ी पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जहाँ बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोका जाता है, उन लोगों को यहाँ से सबक हासिल करना चाहिए, और देखना चाहिए कि हमें भी अपनी बच्चियों को इसी तरह तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहिए, चूँकि वो माएँ ही जब बड़ी होंगी, शादी होगी, वही हमारा मुस्तकबिल को आगे लेकर चलेंगी। और इसके साथ साथ पूरा ही स्कर्दू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अमेजिंग।
ٹھیک ہے سردار صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کیسے کمپیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے دیر از نو کمپیریزن. ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی خوبصورتی ہے. گھانچے کو دیکھوں تو گھانچے میں دریا ہے, سبزہ ہے, لش گرین ہے, وہ تو سب جگہ پہ ہے, وہ ہر جگہ پہ ہے, لیکن ہر علاقے کی ہے. لیکن مجھے گھانچے زیادہ پسند ہے. گھانچے میں جب میں آیا ہوں تو لش گرین ہے, ایک طرف قراقرم ہے, دوسری طرف سیاچین ہے, پھر ساتھ دریائے سوک ہے. تو مجھے گھانچے بہت پسند آئے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی علاقے خوبصورت نہیں. ہر علاقے کی اپنی ایک یونیکنیس ہے, ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے. بٹ میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا, یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ دیکھی, میں نے بھی جب آ رہا تھا تو میں نے اسٹیڈیم دیکھا جو پچھلے ہمارے دور میں, میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن جو حقیقت اس کو بیان کرنا چاہیے تھا. پچھلے 5 سالہ دور میں جب مسلم لیگ نون کا دور تھا, فیڈرل میں تھے, یہ ہمارے یہاں پہ حافظ صاحب تھے, تو حافظ صاحب نے کافی کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں خاص کر روڈ انفراسٹرکچر کو جب ہم کمیونیکیشن دے دیتے ہیں تو کمیونیکیشن ایک ایسا ٹول ہے جو لوگوں کے اندر اویئرنیس لے کے آتا ہے, جو لوگوں کو مارکیٹ لنک, مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے, جو آپ کو فارم ٹو مارکیٹ تک ایکسیس دیتا ہے, اور آپ یہاں سے نکل کے پھر ایجوکیشن کو امپروو کرتے ہیں. پھر یونیورسٹی آف بلتستان, میں اس دن میرا یونیورسٹی آف بلتستان میں میرا بھی اور انور بھائی دونوں کا ہمارا لیکچر بھی تھا, وہاں پہ گئے تھے. آلدو دیٹ واز آن انٹرفیتھ ہارمنی, بٹ مجھے بہت اچھا لگا. ایک چیز جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے لمحہ فکریہ ہماری ڈسٹرکٹ, پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ میں سب کو, ہماری یوتھ کے اندر یہاں پہ میں نے بڑا پوٹینشیل دیکھا ہے. بڑی انرجیٹک ہے, بڑی کمیٹڈ ہے, ان کی کمٹمنٹ پہ, ان کے پیٹریوٹزم پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا دشمن بھی تاک لگا کے بیٹھا ہے. ہمارا دشمن بھی چاہتا ہے کہ وہ یوتھ کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیٹریکٹ کرے, اور اس نے اٹیمپٹ کی ہے. اگر ہم یہ کہیں اس نے اٹیمپٹ نہیں کی, اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دشمن ہمارا قریب ہے, اور وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان لوگوں کو موبلائز کر کے اپنے جن کے موٹیوز ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا سکے, پاکستان کا وقار خراب کر سکے. ہمیں اس وقت سوچنا یہ کہ ہم نے اپنے یوتھ کو کس طریقے سے پروڈکٹیو یوتھ بنانا ہے, اس یوتھ کو ہم نے کس طریقے سے انگیج کرنا ہے. ہم نے ان کو امپلائمنٹ دینی ہے, ہم ان کو انٹرپرینورل کیپیسٹیز کیپیبلٹیز دینی ہے, ان کو ہم نے ایک گڈ انٹرپرینورز بنانا ہے, ان کو ہم نے ملازمت دینی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ابھی سے, بیکاز اس پر 60% پلس ہماری یوتھ ہے. لائک وائز بلتستان جی بی کے اندر بھی مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بھی یوتھ کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے, یوتھ کو انوالو. سردار صاحب سوری ٹو کٹ یو, لیکن آپ وہ بات میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے کہ گلیاں چھوٹی ہونے کی آپ کو شکایت تھے, یہ آپ نے کوئی سائن لیا؟ یہ میں اس طرف آ رہا تھا, بٹ وہ بہت چھوٹا ایشو تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ یوتھ کا ایشو بہت بڑا ہے, نیشنل لیول کا ایشو ہے. بینگ اے پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. رہی بات خپلوں کی, ہم اس کی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں, تو میری خپلوں کی ڈی سی صاحب سے اور ہمارے کمشنر صاحب بہت اچھے انسان ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے. ڈی آئی جی صاحب بھی بہت اچھے انسان ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے. میری کمشنر صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے جو یہاں کے ڈی سی ہیں, اور اے سی صاحب رانا صاحب سنا جی یہاں کے پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں خپلوں کو دیکھ کے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے. اس کو اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا پولوٹیڈ جتنا پولوٹیڈ ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا ویسٹ مینجمنٹ کا اور سینیٹیشن کا پراپر نظام بنائیے, اور یہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے ان کو انگیج کر کے جو اجتماعیت ہے اس کو پروموٹ کیجیے, کیونکہ یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. اس علاقے کی خوبصورتی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. ادروائز یو پیپل آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. میری طرف سے بلتستان کی عوام کا بہت بہت شکریہ جو نے پیار دیا. پاکستان زندہ باد. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے دونوں مہمانوں کی. ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف قراقرم کو سبسکرائب کریں, اور اپنے جو انہوں نے کمنٹ کیے ہیں اس پر بھی اپنی رائے ضرور دیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.